بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دعا جن لوگوں کی قبول ہوتی ہے ان کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں اور ہمیں اپنے اندر ایسی کیا چیزیں پیدا کرنی ہیں کہ ہماری جو ہے وہ دعائیں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیں، اس کے لیے اپنے آپ کی تربیت کرنے کے لیے یہ کھوج لگا رہے ہیں قرآن کی مدد سے اور سیرت طیبہ کی مدد سے کہ یہ ہمارے اندر بھی وہ خصوصیات ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جس پر ہم بھی کہہ سکیں کہ ہماری ساری دعائیں اللہ تعالیٰ جی قبول فرماتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ایک کل یا کچھ دن پہلے مجھے ایک آیت کے اوپر گفتگو کا شرف حاصل ہوا تھا، تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ یہ تو ہمارے دعا والے موضوع پہ بڑی زبردست آیت جو فٹ بیٹھتی ہے۔ آئیں اس آیت کو سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ کیسے میرے ذہن میں اس کا خیال آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ سن لیں۔ پھر آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جی نے کہا ہے کہ وہ دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں، اسی وزن پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب بات تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کہہ لے، کوتاہی تھی جو وہ خود تو کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کسی نے، شیطان نے بھلایا پھسلایا تو وہ ان سے وہ غلطی سرزد ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جی نے ان کو اس منصب سے یعنی کہ جنت سے الگ کر دیا یا زمین پہ بھیج دیا، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، مطلب وہ منصب نہ رہا ان کے پاس۔ میرا تو یہی کہنا ہے کہ حکم نہ ماننے پر منصب سے جو ہے معزول ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ میری اس کی تشریح ہے۔ اب جو بات میں نے آپ سے کرنی تھی وہ یہ تھی، جب وہ اس منصب سے ہٹ گئے، اب اللہ تعالیٰ جی تو بڑے غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والے۔ اب ان کی تخلیق تھی آدم، انہوں نے کہا کہ اب ان کو خود ہی وہ الفاظ وحی کر دیے کہ اس طرح کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ جی آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ تو وہ الفاظ، وہ دعا آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس کا سادہ سا مطلب ہے کہ اے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے اس سے غفر نہ کیا یا اس میں معاف نہ کیا اس سے، تو ہم جو ہے وہ خسارہ یعنی کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ منظور تو نہیں ہے کہ اس کی تخلیق ہے جو آدم ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑے ہی خسو اور خضوع سے اور ندامت سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے اپنی کمی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا تو یہ خسارے کی پھر زندگی رہے گی، تو اپنی ہر قسم کی کوتاہی کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ جی نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب یہاں سے وہ نقطہ ہے دعا والا۔ اچھا، یہ گارنٹی دے دی، تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، وہ بہانے سے آپ کو، اب یہ دعا اگر ہم جو چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول، تو اس کی جو شرطیں پہلے بتائی، اس میں ایک شرط یہ ایڈ کر لیں، جب بھی کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ کے حضور جھک دے۔
اور اپنی غلطی کا اعتراف کر دے، اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، اپنی غلطی پہ نادم ہونا ہے، ندامت کا اظہار کرے اور اس سے معافی مانگے۔ اور یہ اس قرآن میں کیا وہ توبہ قبول کرنے والا آپ نے بے نہیں یہی دعا اگر آپ کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا مطلب اگر آپ حقیقتاً نادم ہیں، آپ جب یہ دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جب آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ وہ قبول کرنے والے، یہی وہ کلمات تھے جو آدم کو سکھائے گئے تھے، اور یہ سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو آدم کی ذریت ہے اس کو بھی پتہ ہو ندامت کے بعد اس کے حضور ان کلمات سے جب آپ پیش ہوں گے، یہ دعا ہے، تو یہ دعا قبول شدہ ہی سمجھے۔ اگر آپ نے ندامت اختیار کر لی اور آپ نے اللہ تعالیٰ جی سے کہا جی، تو یہ دعا آپ کی قبول ہے، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم صل على محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل